اسی لیے بچہ پیدا ہوا تو گھر میں برتھ ڈے پارٹی بعد میں کرنا، پہلے 2 رکعت شکرانہ پڑھنا۔ پروموشن ہوا تو دوستوں میں نائٹ پارٹی بعد میں کرنا، پہلے 2 رکعت شکرانہ پڑھنا۔ آپریشن ہو کے سکسیس ہوا، لوگوں میں جو ہے نا صحتی کے پھول بعد میں پہننا، پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا۔ جی کہیں آپ گئے تھے کرفیو کے علاقے سے، وہاں آنے کے بعد ہیروئزم بعد میں دکھانا، میں کرفیو زدہ علاقے سے صحیح سلامت آ گیا، میرے بڑے بڑے تعلقات تھے۔ میاں کوئی تعلقات نہیں ہے، وہ چاہے تو کہیں بھی مار سکتا ہے۔ 2 رکعت شکرانہ پہلے پڑھنا، وہ ہیروئزم بعد میں دکھانا۔ تو شکرانہ بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز کا شکرانہ ہوتا ہے۔ آپ ٹریولنگ کو نکلے تھے 70 کلومیٹر، واپس آ گئے تو آپ شکرانہ ادا کریے۔ کھانا کھا کے پیٹ میں کھانا ہضم ہو رہا تو کہیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ بیت الخلاء کو گئے تھے، وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، پھر وہاں سے باہر آ کے بولیے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ پھر کھاتے وقت میں بولیے اللہم بارک لنا فیما، پھر اللہم بسمک بول کے مر گئے تھے رات میں 10 بجے، صبح 5 بجے اٹھے تو پھر بولیے اس کی دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ مالک تیرا شکر ہے، نہیں موت کی گود میں چلا گیا تھا، رات میں سو گیا تھا، دل کو سکون ملا، دماغ کو سکون ملا، لیکن تیرا شکر ہے اسی حالت میں دنیا سے نہیں گیا۔ 5 بجے پھر دوبارہ آنکھ کھل گئی، الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے۔ کپڑے پہنو تو اس کی دعا ہے، کھانا کھاؤ تو اس کی دعا ہے، کسی کے گھر جا کے کھانا کھائے تو اس کی دعا ہے، مصیبتوں کی دعا ہے، راحتوں کی دعا ہے، یہاں تک کہ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے کتنا خوبصورت سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا ہے، جب باہر اتنا خوبصورت بنایا ہے تو اندر بھی اتنا خوبصورت بنا دے۔ یہ شکرانہ ہے بھائی صاحب، یہ سرکار نے آپ کو بتا دیا ہے، ہر چیز کا شکرانہ ادا کرنا۔ تمام شکرانوں میں سب سے بہترین شکرانہ ارے ماشاءاللہ نماز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ نماز کی فضائل اور برکات کے لحاظ سے گزشتہ چند جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اس کی فضیلت اور برکت اہمیت کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے جات سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی کچھ مزید باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فصل لربک وانحر، کہ محبوب آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو اس میں مفسر کرام نے اپنی اپنی تفاسیر کی بڑی بڑی کتابوں میں جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب کوثر کے حوالے سے 12-13 جو مراد لیا گیا ہے، اس کے معنی جو مراد لیے گئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اس کے فوری بعد، کوثر کے فوری بعد فصلی کہا جا رہا ہے، تھوڑا غور سے سنیے آپ، کوثر کے فوری بعد فصلی کہا جا رہا ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب
ہم نے آپ کو جتنے کمالات اور جتنے آپ کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا، ان نعمتوں کی کمالات اور یہ نعمتیں ہم نے جو آپ کو دی ہے، جب ہم آپ کو دے چکے ہیں تو اس کے عوض میں بس آپ کیا کیجئے، آپ ہماری عبادت کیجئے، اس کے شکرانے میں آپ ہماری عبادت کیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب کو حکم دے رہا ہے۔ اس بات سے، اس کانسیپٹ سے جو نا کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی، تھوڑی غور کریے۔ حضور کو اللہ نے مقام شفاعت عطا فرمایا، حضور کو اللہ نے کثرت سے اولاد سے نوازا، حضور کو اللہ نے کثرت معجزات سے نوازا، حضور کو اللہ نے کثرت اولیاء سے نوازا، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ تو جب نعمتیں آپ کو ملتی ہے تو پھر ان نعمتوں کا شکرانہ بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کوئی بندہ اگر آپ کی مدد کرے تو پھر آپ کو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو اپنے بھائی کا شکر ادا نہیں کرتا، گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آپسی معاملات میں بھی شکریہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کوئی وقت پہ جو نا مدد کرتے ہیں، لاک ڈاؤن میں کتنے لوگوں کی مدد نہیں کی، تو مدد کی عوض میں آپ کا کام ہے، آپ کا اسلامی حقوق ہے، فریضہ ہے کہ آپ سامنے والے کو کہیں کہ جزاک اللہ، یا شکریہ کہیں کہ آپ نے میری مدد کی، تھینک یو کہیں، کچھ بھی بولیں آپ، لیکن شکریہ ادا کریں۔ تو عام سامنے والا وقت یا چھوٹی موٹی مدد پہ جس کا ہم کو شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، تو خالق کائنات نے ہم کو ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا۔ جی یہ تو ایک وقت کی بات ہے نا، بہت سے بولتے کتنی مدد کرے گا اس دنیا میں آدمی، 10,000 کی مدد کرے گا، 10 لاکھ کی تو کوئی نہیں کرے گا، 1 لاکھ کی کرے گا، کرنے والا ہوگا بندہ، کوئی اللہ والا ایسا بھی ہوگا 10 لاکھ روپے کی مدد کرتا ہوگا۔ بہرحال جتنی بھی ہو وقتیہ مدد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماں کے پیٹ میں بھی رزق پہنچایا، دنیا میں بھی رزق پہنچا رہا ہے، پھر آپ کی آنکھ سلامت، کنڈا تو نہیں بنا کے بنایا، جی ایک آنکھ دکھ رہی ہے ایک آنکھ نہیں دکھ رہی ہے، بہرا تو نہیں بنایا، گونگا تو نہیں بنایا، بے زبان تو نہیں بنایا، ہر چیز اللہ نے آپ کو صحیح سلامت بنا کے پیدا کیا ہے۔ تو پھر ہم کو کیا چاہیے، اتنی ساری نعمتیں جب ہم کو مل رہی ہے تو ہم بھی اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم بھی اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ، اللہ کا شکرانہ کیسے ادا کریں یہ دنیا نہیں جانتی تھی، بس وہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے، نعمتوں سے سرفراز بھی اسی نے کیا اور شکرانے کا انداز بھی اسی نے بتایا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ شکرانے کا انداز بھی وہی بتایا، نعمتیں وہی دیا، دولت وہی دیا، عزت وہی دیا، طاقت وہی دیا، حکومت وہی دیا، اولاد وہی دیا، رزق وہی دیا، پھر دے کے اس کا کیسے شکرانہ ادا کرنا ہے یہ طریقہ بھی اس نے ہی بتایا۔ تو ان تمام اس کے شکرانوں کے طریقے میں الحمدللہ آپ کہیں، یہ اس کا شکرانہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی جو ہے نا اس کی رضا کے لیے کام کر دے، یہ اس کا شکرانہ ہے۔ ان تمام شکرانوں میں بہترین شکرانہ جو اللہ کی بارگاہ میں ادا کیا جاتا ہے وہ نماز ہے۔ کیا ہے بولیے میرے بھائی؟ وہ نماز ہے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں سب شکرانوں کا بھاری شکرانہ ہے، کیونکہ دیکھیے آپ، اللہ نے محبوب کو کئی نعمتیں دے کر امیڈیٹ اس کے بعد جو آیت میں فرمایا فصلی، آپ کبھی کیا کرنا، آیتوں کے ربط بین الآیات، دو آیتوں کے بیچ میں کیا جوڑ ہے، کیا سنگم ہے، اس کو غور کرنے سے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ پہلی آیت، پھر اس کے فوراً بعد فصلی۔ تو پہلی آیت سے قرآن ایک ایسی کتاب ہے، محبت ہے، اس میں بے جوڑ آیتیں نازل نہیں ہوئی، بے جوڑ صورتیں نازل نہیں ہوئی، ہر صورت کا اپنی پچھلی صورت سے کچھ تعلق ہے، ہر آیت کا اپنی پچھلی آیت سے کچھ تعلق ہے۔ دنیا کی کتابوں کا اصول ہوتا ہے آنے والے سینٹنس کا پیچھے والے سینٹنس سے تعلق کبھی جڑتا ہے کبھی ٹوٹتا ہے۔ آپ کوئی بھی سائنس کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیجئے، آنے والے جو نا جملے کا پیراگراف کا جو نا جو لنک ہوتا ہے وہ پچھلے والے سے کبھی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو کبھی جڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ دنیا کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب محبت ہے، آنے والی آیت کا تعلق پچھلے والی آیت سے، اس پچھلے والی آیت کا تعلق اس کے پیچھے والی آیت سے، آنے والے سورت کا تعلق پچھلے والی سورت سے ہے۔
فلق کا تعلق ناس سے ہے، ناس کا تعلق اس کے پیچھے جو سورہ ہے اس سے ہے، پھر جو نا لیلافی قریش ہے اس کا تعلق علم ترا سے ہے، سورہ نازیات کا تعلق اما یتساءلون سے ہے جی، سورہ بقرہ کا تعلق سورہ فاتحہ سے ہے، سورہ فاتحہ کا تعلق بسم اللہ سے ہے، بسم اللہ کا تعلق اعوذ باللہ سے ہے، یہ تعلق جڑے ہوئے ہیں، ربط بین الآیات کہتے ہیں اسے عربی میں، ایک آیت کا دوسرے آیت سے جوڑ ہوتا ہے۔ تو محبوب ہم نے آپ کو مقام شفاعت دیا، کثرت اولاد دیا، 14 معنی جو میں آپ کو بیان کیا یہ دیے جو ہم نے آپ کو جو نعمتیں دی ہے، تو محبوب آپ اس کا شکرانہ ایسے ادا کریے، فصلی، کیا کہا بولیے، فصلی لربک، اپنے رب کے حضور جھک جائیے، اپنے رب کے حضور ماتھے ٹیکیے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیے اور ہماری تعریفیں کریے محبوب، لربک، اپنے یار کے لیے، اپنے محبوب کے لیے نمازیں پڑھیے۔ پر جب نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو جو کام ہم کو نماز کے بعد جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ قربانی ہے، پھر قربانی بھی ادا کرتے رہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کر جس آپ کی چیز پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ نماز پہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے بچہ پیدا ہوا تو گھر میں برتھ ڈے پارٹی بعد میں کرنا، پہلے 2 رکعت شکرانہ پڑھنا، پروموشن ہوا تو دوستوں میں نائٹ پارٹی بعد میں کرنا، پہلے 2 رکعت شکرانہ پڑھنا، آپریشن ہو کے سکسس ہوا لوگوں میں جو ہے نا صحتی کے پھول بعد میں پہننا، پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا۔ جی کہیں آپ گئے تھے کرفیو کے علاقے سے، وہاں آنے کے بعد ہیروئزم بعد میں دکھانا، میں کرفیو زدہ علاقے سے صحیح سلامت آ گیا، میرے بڑے بڑے تعلقات تھے، میاں کوئی تعلقات نہیں ہے، وہ چاہے تو کہیں بھی مار سکتا ہے، 2 رکعت شکرانہ پہلے پڑھنا، وہ ہیروئزم بعد میں دکھانا۔ تو شکرانہ بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز کا شکرانہ ہوتا ہے۔ آپ ٹریولنگ کو نکلے تھے 70 کلومیٹر، واپس آ گئے تو آپ شکرانہ ادا کریے۔ کھانا کھا کے پیٹ میں کھانا ہضم ہو رہا تو کہیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ بیت الخلاء کو گئے تھے، وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، پھر وہاں سے باہر آ کے بولیے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ پھر کھاتے وقت میں بولیے اللہم بارک لنا فیما، پھر اللہم بسمک بول کے مر گئے تھے رات میں 10 بجے، صبح 5 بجے اٹھے تو پھر بولیے اس کی دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ مالک تیرا شکر ہے، نی موت کی گود میں چلا گیا تھا، رات میں سو گیا تھا، دل کو سکون ملا، دماغ کو سکون ملا، لیکن تیرا شکر ہے اسی حالت میں دنیا سے نہیں گیا، 5 بجے پھر دوبارہ آنکھ کھل گئی، الحمدللہ۔ مولا تیرا شکر ہے، کپڑے پہنو تو اس کی دعا ہے، کھانا کھاؤ تو اس کی دعا ہے، کسی کے گھر جا کے کھانا کھائے تو اس کی دعا ہے، مصیبتوں کی دعا ہے، راحتوں کی دعا ہے، یہاں تک کہ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے کتنا خوبصورت سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا ہے، جب باہر اتنا خوبصورت بنایا ہے تو اندر بھی اتنا خوبصورت بنا دے۔ یہ شکرانہ ہے بھائی صاحب، یہ سرکار نے آپ کو بتا دیا ہے، ہر چیز کا شکرانہ ادا کرنا۔ تمام شکرانوں میں سب سے بہترین شکرانہ ارے ماشاءاللہ نماز ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ فصلی، آپ نماز پڑھیے، اور ونہر، اور قربانی دیجئے۔ ہاں تو وہ کتنا بڑا محبوب ہے، دیکھیے آپ خود نعمتیں بھی دے اور خود شکرانے کے طریقے بھی بتا دے، ہاں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، دیکھیے قرآن مجید میں ان القرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی نماز کا وقت حضوری کا وقت ہے، اٹینڈنس کا وقت ہے، صبح کا وقت، صبح میں اس کے پاس اٹینڈنس لگانا پڑتا ہے۔ 10 بجے آپ تھم امپریشن لگاتے ہیں نا، آپ جب جاب کو جاتے ہیں لاگ ان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تھم امپریشن لگاتے ہیں کہ آئی ایم پریزنٹ، میں حاضر ہوں، پھر نکلتے وقت میں ایگزٹ والا آپ تھم امپریشن لگاتے۔ اسی طرح صبح آ کے بھی یہاں بھی جو ہے نا ایک سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے حضور حاضر دے، میرے مولا میں نیند میں سے اٹھا ہوں، دنیا داروں کے پاس جا رہا ہوں، مگر وہ میری وقتی جو ہے نا عارضی میری ضرورت ہے، مجھے جانا پڑتا ہے، یہ بھی تیری ہی مرضی تھی، لیکن میں تو غلام تیرا ہوں، اس لیے سب سے پہلے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے نا، ماں کے پاس سب سے پہلے جا کے سلام کرتے ہیں، باپ کو کرتے ہیں، پھر بعد میں سب کو کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے مولا دنیا والوں سے ملنے سے پہلے میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ تو عارضی لوگ ہیں، دنیا میں کبھی وفائی کرتے ہیں تو کبھی بے وفائی کرتے ہیں، کبھی دھوکہ دیتے ہیں تو کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی بات کرتے ہیں تو کلیجہ نکال لیتے ہیں۔ یہ دنیا والے، ان سے تو ملنا ہی پڑتا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مکھی کا پر ہے،
یہ مکڑی کا جالا ہے، لیکن بسیرا تو اسی میں ہے، لیکن میں غلام تو تیرا ہوں، میں بندہ تو تیرا ہوں میرے مولا، اس لیے تیرے حضور سب سے پہلے آیا ہوں، اس لیے امیڈیٹ اٹھتے سب سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت گھر میں ہی نماز پڑھیں، پھر اس کے حضور آ جائیں، غلام تو تیرا ہوں، اس غلامی کا ثبوت دینے کے لیے تیرے گھر آیا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ڈیوٹی ہوتی ہے فرشتوں کی، ہاں فرشتے صبح سے لے کے عصر تک اور عصر سے لے کے فجر تک چینج ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ جو فرشتہ صبح میں آتا ہے وہ مغرب تک رہتا ہے، عصر تک رہتا ہے، پھر عصر میں وہ فرشتے جاتے ہیں واپس، مغرب والے فرشتے آتے ہیں، پھر وہ فجر تک رہتے ہیں۔ تو صبح والے فرشتے جو آتے ہیں نا عصر تک، وہ لکھتے ہیں فلاں بن فلاں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے نوافل پڑھے، اتنے صدقہ خیرات کیے، اتنے اچھے بول بولے، اتنی اچھی جگہ دیکھی، فلاں 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 فلاں، سارا سب کچھ ریکارڈ جو نا آپ کا لکھا جاتا ہے، ٹائپ کیا جاتا ہے، سمجھیے آپ۔ پھر وہ شام کے فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں، آپ کا کھاتا بند ہوتا ہے، اس کو لے کے جاتے ہیں اللہ کو، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی الگ ہوتی ہے، پھر وہ آ کے وہ صبح تک لکھتے ہیں کہ اندھیروں میں کیا کیا کرتوتے کرے تھے انہوں، وہ سارے لکھتے ہیں، وہ یہ دن کے اجالے میں کیا ہوا تھا وہ بھی آن ریکارڈ ہے، رات کے اندھیریوں میں کیا ہوا تھا وہ بھی آن ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارے سب کو لکھتے ہیں۔ تو جب شام کے فرشتے اللہ کے حضور جب عصر کے بعد جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، آپ کو یاد ہے، میں اپنے انداز میں بول رہا ہوں، یہ محبت انداز میں بول رہا ہوں میں، ورنہ حدیث میں ایسا جملہ نہیں ہے، آپ کو یاد ہے ہم جب ایک پتلے کو بنائے تھے 60 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا، بولے جی ہاں، تو کیا بولے تھے آپ لوگ؟ بولے تھے مولا اس کو کیوں بنا رہا، ہم کو بنانا اپنا خلیفہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ تسبیح بیان کریں گے، یہ پتلا کیا کرے گا 60 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا، اس کو کیوں بنا رہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں کیا بولا تھا؟ ہاں مولا تو بولا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ ہاں اچھا، اس پتلے کی اولاد سے مل کے آئے؟ بولے ہاں مل کے آئے، راحت نگر کی بستی سے اس پتلے کی اولاد تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مل کے آئے تو پھر ان کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ آئے نا بھائی ان سے ملاقات کر کے ہمارے پاس، آپ کی نوکری ختم ہو گئی تو ان کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ مولا ہم تو جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے باپ پر اعتراض کرے تھے کہ اس کو کیوں بنایا، ہم کو خلیفہ بنا لے، لیکن ہم معافی مانگتے ہیں میرے مولا، اس کی اولاد کو ہم جب چھوڑ کے تیرے پاس آ رہے تھے تو وہ تیرے حضور سجدے کر رہے تھے، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، پھر فجر کے جب مغرب کے فرشتے آتے ہیں تو فجر میں ریٹرن جاتے ہیں، تو پھر اللہ پوچھتا ہے یاد ہے کیا بولے تھے؟ ہاں یاد ہے، اب کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ وہ تو دن کا اجالا تھا، اب تو رات کا اندھیرا ہے، اب کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ فجر کے ٹائم جو فرشتے واپس جا کے کہتے ہیں میرے مولا نیند سے اٹھتے ہی تیرے بندے نے سب سے پہلے جس کو یاد کیا وہ تجھے یاد کیا، تو شام والے فرشتے بھی آپ کی نماز کی گواہی دیتے ہیں۔ تو عصر کی نماز میں بہت طاقت ہے میرے بھائی، بہت برکت ہے، خاص طور پہ عصر اور فجر میں، اور عشاء اور فجر میں بہت برکت ہے۔ تو آپ عشاء بھی ریگولر پڑھیے، یوں تو پورے نمازیں پڑھنا، لیکن خاص طور پہ جن نمازوں کا ذکر وہ عصر کا، فجر کا، یہ نمازوں کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ دیکھیے نا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کے وقت اٹینڈنس کا وقت ہے، یہ حاضری کا وقت ہے۔ جو شخص تو صبح کی نماز پڑھے، حدیث شریف میں آتا ہے، وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے۔ فجر کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے نا، انہیں گویا کہ اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے، اب اس کو کوئی دھکا نہیں پہنچتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کے بعد بھی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی مرضی سمجھنا۔ ہم صبح میں اس کے حاضری، اس کے حضور گئے، حاضری لگا دیے، دن بھر آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں، شیطانی حرکتیں آپ کے قریب نہیں آتی، اللہ اس سے آپ کی جو نا پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اگر لوگ جانتے کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز میں کیا ثواب ہے تو نماز کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے امتیوں کو معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی عشاء کی نماز میں کیا برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور لوگوں کے لیے کیا بینیفٹس ہے، اگر معلوم ہو جائے تو وہ رب کے حضور اپنے پیروں کے بل چل کے آتے، اگر ان کو پیر نہ ہوتے تو گھٹنوں کے بل چل کے آتے، مگر آتے کیسا بھی اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کو کیا دیا جا رہا ہے فجر کی نماز میں، اگر ان کو کیا دیا جا رہا ہے عشاء کی نماز میں، اگر ان کو معلوم ہو جائے، اگر ان کے پیر نہ ہو چلنے کے لیے تو وہ گھٹنے کے بل رینگتے اللہ کی بارگاہ میں آتے۔ تو سوچئے ہم کہیں بھی ذرا سردی زکام ہو گئی تو تھوڑا آپ کہیں بھی ملنے نہیں جاتے ہم،
لیکن اگر سب سے زیادہ سیریس مسئلہ ہے لیکن وہاں جانا ضروری ہے, بینیفٹ ہے جانے سے, تو ہم جاتے ہیں کسی بھی حالت میں, چاہے طوفان ہو, آندھی ہو, گاڑی ہو نہ ہو, کرفیو ہو, کچھ بھی ہو, پر جاتے ہیں. سرکار کیا ہے وہ جا کے آپ پبلک کو یہ بتانا چاہتے ہیں, فیملی ممبرس کو یہ بولنا چاہتے ہیں, دیکھو سامنے کی چیز کتنی امپورٹنٹ تھی, میں کس حالت میں گیا, کیسے حالت میں باہر جا کے آیا میں. وہ سرکار بھی آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فجر اور عشاء میں میاں اتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے, اگر تم جان جاتے تو گھٹنوں کے بل چل کے آتے, تمہارے پیر نہ بھی ہو چلنے کے لیے تو گھٹنوں کے بل چل کے آتے. جو شخص صبح کی نماز پڑھے تو سرکار ارشاد فرماتے اس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فجر میں ایمان کا جھنڈا دیتا ہے, یعنی جب وہ مرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے, کفر پہ نہیں مرتا جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے. یہ تھی فضیلتیں جو آپ نے سنی ہے. اب آپ یہاں تک نماز پڑھنے کی فضیلت تک آپ سن لیے, اب اپن کیا کریں گے, یہاں سے نماز میں انٹر ہو جائیں گے کہ نماز کیا چیز ہے, ذرا وہ دیکھ لیجیے آپ. اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, جب کوئی بڑا سی ایم ہوتا ہے, پی ایم ہوتا ہے, اس کا ایک اپنا پروٹوکول ہے. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, دیکھیے کچھ مثالیں ہوتی ہیں جو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے, آسان کرنے کی. اور میں حیدرآبادی لینگویج میں اس لیے بولتا ہوں, ورنہ یہ لینگویج کتابوں میں تو لکھی ہوئی نہیں ہے نا, اس لیے بولتا ہوں تاکہ حیدرآبادی انداز میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. وہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں میں اور آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. تو دیکھیے آپ, کوئی جو نا سی ایم پی ایم جب گزرتا ہے تو اس کا ایک اپنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے سارے روڈ کو صاف کر دیا جاتا ہے اور ٹریفک کو آزو بازو کر دیا جاتا ہے, صاف آ رہے, ٹھیک ہے. اور اب کبھی کبھی یہ بھی دیکھیے آپ, پہلے بادشاہیں جو نا جب اپنے محل میں تخت پہ آ کے بیٹھتے اس سے پہلے ایک اعلان ہوتا, دستور کہتے تھے, ایک اعلان ہوتا دستور, اور پورے لقبوں کے ساتھ امیر الجلیل, فاتح فلاں فلاں, یعنی جس ایریا کی انہوں, فاتح قسطنطنیہ, فاتح عراق, فاتح ایران, فاتح فلسطین, ایسے القابوں سے پکار, جلوہ افروز ہو رہے ہیں خاموش, ایسا اعلان ہوتا تھا پہلے. یہ طریقہ ہے, یہ اعلان ہوتا ہے ایسا, ابھی بھی ہوتا, کوئی بزل کوئی جو نا سیٹی مارتے ہیں, صاحب آ رہے خاموش ہو جائیے. ایک اپنا اپنا دنیا کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ہر کسی کا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سارے مالکوں کا مالک ہے, تو وہ سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. یہ دنیا والوں کی بادشاہ تو اس کی بادشاہت کے سامنے کچھ کام نہیں آتی, وہ مالکوں کا مالک ہے, ٹھیک ہے. قل اللہم مالک الملک, وہ ایسا مالک ہے کہ لوگوں کو مالک بناتا ہے, وہ ایسا بادشاہ ہے کہ لوگوں کو بادشاہ عطا کرتا ہے. تو اس کے حضور آنے سے پہلے ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ایک اعلان ہوتا ہے, اللہ اکبر اللہ, اس کو اقامت بولتے. کیا بولتے؟ اس کو اقامت بولتے. بھائی بہت بڑے شہنشاہ کے پاس حضوری ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ, کھڑے ہو جاؤ, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اعلان ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت بڑے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہونے والے, پلیز اٹینشن ہو جاؤ, ایک طرفہ ہو جاؤ, ایک جٹ ہو جاؤ, کاندھے سے کاندھا لگاؤ, خیالات نہ بھٹکے, دل نہ بھٹکے, سوچ و وچار نہ بھٹکے, ایک جگہ جمع ہو جاؤ, سیدھے کھڑے ہو جاؤ. پیروں کی پیر بھی ٹھہرنے کا طریقہ بتایا گیا, لباس کا طریقہ, اللہ کے حضور آ رہے ہیں, کپڑے اچھے پہن کے آنا, عطر لگا کے آنا, سرما لگا, یہ ساری سنتیں سرکار نے فرمایا. تم بادشاہ ہوں گے, بادشاہ کے پاس آ رہے ہیں, تمہارے کپڑے اچھے ہونے چاہیے. لوگ دعوت میں جاتے تو بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں, مسجد کو آتے تو ٹریک پینٹ لے کے آ جاتے ہیں, یا وہ جو ہے نا گھٹنے کے اوپر ہوتا ہے وہ, یا آستین یہاں ہوتی ہے, نماز پڑھنے جا رہا نا کیسے پڑھ لے. ارے بھائی نماز کو آ رہے ہیں. میں ہمارے ایک استاد محترم کو دیکھتا تھا, جب وہ نماز کو جاتے تھے تو جو نا ایسا نکلتے تھے گویا کہ وہ کسی بہت بڑی جو ہے دعوت میں جا رہے ہیں. تو لوگ بھی محلے میں پوچھ رہے, مولانا کیا بات ہے, ذرا آج ڈریسنگ بہت ایک دم بہت اسٹائل میں دکھ رہے ہیں, یعنی بہت زبردست ڈریسنگ دکھ رہی ہے. بھائی وہ نماز کو جا رہا ہوں بھائی, اور کہیں نہیں جا رہا ہوں. وہ میسج ہے, وہ پیغام ہے. نماز کے لیے بھی اچھی خاصی کپڑے پہن کے آنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں بول رہے کہ جو نا اچھا مہنگا کپڑا پہنے, اچھا پرانا کپڑا ہی پہنے, لیکن صاف ستھرا کپڑا پہنے. اب اللہ کے حضور آ رہے ہیں, پاک صاف ہو کے وہاں وضو کر کے سارے گناہ جھاڑ کے, پھر اعلان ہوا کہ جو ہے نا آپ شہنشاہ کے حضور کھڑے ہونے والے, سامنے سب کھڑے ہو گئے. اب وہ سارے مل کے ایک بندے کو نمائندہ بناتے ہیں, ہر کوئی نہیں بول سکتا نا بھائی, اس لیے ایک بندے کو نمائندہ, اسی کو امام بولتے ہیں. اب وہ امام صاحب سامنے کھڑے ہوتے, وہ ایک آواز لگاتے, لوگوں خاموش ہو جاؤ, ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں, اس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں, اللہ اکبر. اعلان ہوتا ہے, بہت بڑا اعلان ہوتا ہے. اور
زبان پر، پوری زبان کی کائنات میں اس زبان پر ہم جتنے ذکر کرتے ہیں، جتنے بول بولتے ہیں، اس زبان پر سب سے اچھا، بڑا، میٹھا، سب سے اچھا وزندار جو بول ہے نا وہ اللہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اللہ ہے۔ دلوں کو سکون ملتا ہے جب بندہ اللہ کہتا ہے، بہت سکون ملتا ہے، اور اوپر سے اکبر کہے تو اور بڑی بات ہے۔ آپ اللہ کبیر نہیں بول سکتے، آپ اللہ سمد نہیں بول سکتے، اس ٹائم پہ آپ اللہ رحمان نہیں بول سکتے، جبکہ یہ پورے نام اللہ کے نام ہے۔ وہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ کا نام استعمال نہیں کر سکتے، اللہ ہی بولنا پڑے گا۔ کبیر تو جو چھوٹا ہے، کبیر سے بڑا اکبر ہوتا ہے۔ اکبر جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اکبر سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر اعلان ہوا، گویا کہ سمندر میں ڈوبنے والا اوپر ہاتھ اٹھا کے لوگوں کو ہاتھ بتا کے بول رہا، او بھائی صاحب میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچاؤ، او بھائی صاحب مجھے بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں، میری جان جا رہی ہے۔ تو گویا کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کو یہ بول رہا، مولا میں گناہوں کے دریا میں ڈوب رہا ہوں، میں گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہوں، مولا مجھے بچا لے، تیری رحمت کا محتاج ہوں، طلبگار ہوں، ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہوا ہوں، اور دیکھ میرے پاس گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس طرح ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہوا ہوں، میرے مولا گناہوں میں مجھے بچا لے میرے مولا۔ تو اس طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، اب آپ نماز کے اندر انٹر ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے انشاءاللہ وہ زندگی باقی رہی تو پھر آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم جتنا ہم سن رہے ہیں میرے مولا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، مجھ بولنے والے کو بھی سننے والوں کو دونوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔